اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فارجہ کیمرے علی محمد۔ تو اگلا دن میں اٹھا ہوں تقریباً ابھی 1 بج گیا دوپہر کا۔ کل کے لحاظ سے آپ کو کچھ بتانا تھا، آج تو ولاگ تو نہیں کرنا، 1-2 باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر وغیرہ کرتے ہیں۔ کل آپ کو پتا تھا قافلہ تھا، اس کے ساتھ پیدل گیا تھا، سارا دن بارش ہوتی رہی ہے، بارش میں 3-4 دفعہ جسے کہتے ہیں نہائے ہیں، وہ حساب کتاب تھا۔ تو کچھ ولاگ کے لحاظ سے بات کروں، ولاگ بھی کچھ خاص شوٹ نہیں ہوا، موبائل میں بھی پانی، پرس میں بھی پانی، ہر چیز پانی میں بھیگ گئی، موبائل بھی پھر کام نہیں تھا کر رہا۔ تو سارا راستہ یہی رہا، شام تقریباً 12 بجے ہم جا کر نا دربار پہ پہنچے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ سلام وغیرہ کیا، مجھے گھر آتے آتے کل شام 3 بج گئے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ گھر پہ پہنچا ہوں، میں نے آتے ہی چائے وغیرہ کا کپ پیا ہے بنا کر، تو میں گیا ہوں سو۔ ابھی اٹھاؤں، ابھی پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز پڑھنی ہے، ابھی کھانا تھوڑا سا کھایا، پین کلر لی، چائے وغیرہ پی رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر جانا ہے سو، کیونکہ میرا سارا جسم درد کر رہا ہے، سار بازو کمر لیگز وغیرہ، بارش کی وجہ سے کبھی نہانا، کبھی کپڑے سوکھ جانا، گرمی ایک سی یہی برا حال رہا ہے۔ تو اگر میں بات کروں، یہ ویسے بات سفر کا مہینہ ہے، تو پورے پاکستان سے، پورے پنجاب بھر سے لوگ وہاں پہ قافلے وغیرہ پیدل لے کے آ رہے ہیں، مولا ابھی بھی پاک دامن کے دربار پہ آتے ہیں، سلام وغیرہ کرتے ہیں، عزاداری پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مشی کا سلسلہ جو ہے ایسے 20 سفر تک جاری ساری رہے گا۔ اگر پھر کسی دن موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ جو شوٹس وغیرہ رہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر وغیرہ کریں گے۔ باقی بھی جو بھی چیزیں شوٹس وغیرہ ہوئی ہیں وہ فردر اسی ویڈیو میں آگے ایڈ کر دوں گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فارجہ کیمرے علی محمد۔ تو آج کا جو ولاگ ہے آپ کو پتہ ہے مشی ہے، ہم نے جانا ہے دربار پہ قافلے کے ساتھ، لاہور پیدل جانا ہے۔ تو تقریباً 2 بجے کا رات کا ٹائم ہے، نکلنے لگے یہاں سے 2 بجے، اس لیے نکلنا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے نا یہ مطلب کرنے سفر۔ صبح اگر دھوپ ہوگی تو گرمی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی، پھر چلنے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ تو اٹھ پڑا ہوں، تو اس سے زیادہ پہلے نہیں اٹھنا، کیا جاگ رہا ہوں رات کا ہی۔ تو ابھی وغیرہ یہ میں نے بلیک سوٹ وغیرہ پہننا ہے، تو بلیک سوٹ اس لیے پہننا ہے کہ آگے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتا تھا، گرمی ہے ذرا سوٹ میں ایزی رہوں گا۔ اس کے علاوہ یہ شال وغیرہ لی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا شال اس لیے لی کہ گرمی اگر دھوپ ہے تو اسے سر پہ بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، فیس وغیرہ واش کرنا، فیس وغیرہ صاف کرنا وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے سمپل سا میں نے شوز وغیرہ پہننے ہیں، شوز اس لیے سمپل سے پہنے کا کہیں پہ مطلب پاؤں وغیرہ واش بھی کرنے ہو تو اس میں انسان ایزی رہتا ہے، چلنے میں بھی ایزی رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک تصویر بھی لے لی ہے کہ ساتھ چلے بندہ درود پاک وغیرہ پڑھتا جاتا ہے، تو ایسے سفر کرنا ہوتا ہے۔ خیر تو یہ سمپل سی آؤٹ فٹ تھی، تو ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، کوئی شوز پہن کر چلتا ہے، تو کوئی مطلب پینٹ شرٹ میں ایزی فیل کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو مصروفات وغیرہ ہوتی ہیں وہ بایا وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ تو میری تو یہ سمپل آؤٹ فٹ تھی جو میں نے اپنی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی نکلتے ہیں، پھر آپ کو راستے میں سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رات گئے سے چل رہے ہیں ہم سارے بھائی، تو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میرے ساتھ دوسرے بھائی بھی سارے ہیں۔ تو یہ سفر ایسے ہی جاری ساری رہے گا، ایسے ہی شام تک ہم نے جب تک دربار پہ نہیں پہنچ جاتے پیدل ہی چلنا ہے۔ تو بس وہی روٹین ہے، ایک جگہ پہ ناشتہ کیا تھا وہ بھی خود نہیں کیا کہ بلاگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ باقی بھی راستے میں جیسے جیسے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ موسم تو بڑا ہی پیارا ہے، خوبصورت ہے یار، ہریالی وغیرہ ہے۔ تو آج اتنی گرمی وغیرہ تو نہیں ہے، بارش وغیرہ وقفے وقفے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے، اچھا ٹائم گزر رہا ہے، چل رہے ہیں مسلسل۔ اللہ پاک ہمارا سفر قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین اللہ آمین۔ اچھا جی، 1 گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد نا جو خانپور کی نہر ہے لاہور روڈ پہ وہ ہم نے کراس کر لیا، تو بھی آگے ہیں، تو بارش تو بھی نہیں ہو رہی، لیکن جو ہمارے بھائی ہیں نا علی بھائی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں کی مت بج گئی، تھک گئے نے بھائی، کہتے نے لتاں جواب دے دیا۔ رات کو 2 بجے کا نکلا ہوں، ابھی 11 بج گئے ہیں، تو مسلسل چل رہے ہیں، تو درد یعنی کہ پاؤں تو درد کریں گے ہی نا۔ اچھا علی بھائی کہن دیا بھائی رات نکلے 2 بجے بھائی میری ہوگی بس، یا مینوں رکشے تے بٹھاؤ تے یا مینوں سائیکل لے کے دو، ہن نہیں تریا جاتا۔ خیر پھر ترن دے بھائی، کی کریے، ترنا ہن جانا منزل تے پہنچنا۔ اس طرح ہی رستے تے جگہ کوئی خاص جگہ ہوئے گی ویڈیو بنا کے تمہیں دساں گے، اس بارے اپڈیٹ کران گے، تے باقی انشاءاللہ تعالیٰ بنے رہیے ولاگ چ۔ اچھا جی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے،
تو قافلہ تو کافی ہم سے آگے ہے، تو وہ تو چل رہے ہیں، ہم تو تھک گئے ہم. آپ دیکھ سکتے ہیں قافلہ ہمارا چل رہا ہے. تو ابھی بس تھوڑا سا یہی ہے کہ بائک وغیرہ پہ بیٹھا ہوں، تھوڑی سی سانس وغیرہ لے لو، تھک گیا ہوں. تو بس چلتے ہیں، گرمی وغیرہ کافی زیادہ ہے، تو ایسے سفر ہوگا سارا، جتنا بھی ہوگا پھر ان شاء اللہ دکھاتے ہیں آپ کو. بنے رہیں گے، شورٹ وغیرہ لے رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کو دکھا رہے ہیں. مسلسل اتنا نہیں، خود نہیں بنا رہا بلاگ کہ آپ کو پتہ ہے بلاگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا. مسلسل اگر بناتا جاؤں بلاگ تو 4-5 گھنٹہ، مطلب اس سے بھی اوپر کا ہو جائے گا. تو ابھی شارٹس وغیرہ ہی لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے جو بھی اپڈیٹس وغیرہ ہیں. اچھا جی، ابھی نا ہاف سے زیادہ سفر کر لیا ہے، ابھی یہاں پہ رکے ہیں، کچھ ٹائم ریسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کھانا وغیرہ بھی پیچھے سے بن کر آ رہا ہے، کھانا وغیرہ بھی کھانا ہے. تقریباً ہاف سے زیادہ سفر کمپلیٹ کر لیا ہے، تو چل رہے ہیں. بیسیکلی یہ مچھی ہے، مچھی آپ باہر دیکھ لیں تو نجف سے کربلا تک لوگ پیدل چلتے ہیں. اگر یہاں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ بھی لوگ کئی اپنے جو علاقوں میں ہوتے ہیں، امام بارگاہ کی طرف زیادہ تر یہاں پہ پاک بی بی دامن کا جو دربار ہے نا، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں پیدل. تو مشرق پیدل چلنے کا نام نہیں، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے جو ہم مولا حسین سے کرتے ہیں. لوگ چل رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنی مسرات کو ساتھ لے کے، بھوک پیاس کی صورت میں، گرمی کی میں بارش ہو رہی پھر بھی سفر کر رہے ہیں. یہ عشق ہے مولا حسین علیہ السلام پہ. اللہ پاک جتنے بھی عزادار ہیں جو بھی مشی وغیرہ کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ اللہ پاک صاحب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. تو ہمارا بھی سفر کنٹینیو ہے، جیسے جیسے پھر فردر آگے جاتے ہیں سارا آپ کو دکھاتے ہیں رستے میں. ابھی بھی موسم دیکھ لیں آپ، موسم بہت ہی پیارا صاف ہو گیا، پھر بارش رک گئی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تو موسم پہلے سے کافی بہتر ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جو فردر ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں. ادھر دیکھو ہاتھی، یہ جی ہاتھی بھی آ گیا، کہتا میں نے سلام کرنا ہے. کرو سلام. ادھر دیکھو، اوے ادھر دیکھو، او مولا کا سلام کر رہا ہے پارا بچہ. یہ دیکھو جی ہاتھی سلام کر رہا ہے. سلام کر رہے ہو؟ اچھا، کتنا پیارا بچہ. یہ جی ہاتھی بھی سفر کر رہا ہے ساتھ. یہ دیکھنا. آخر ہم دربار پر پہنچ گئے. مسلسل 1 دن چلنے کے بعد جب پہلی نظر دربار پر پڑی، بہت ہی سکون محسوس ہوا. سب سے پہلے پاک بی بی کو سلام پیش کیا اور درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. دربار کی طرف جاتے ہوئے ہر رستہ سکون دے رہا تھا. یہ سفر صرف پیدل چلنے تک کا نہیں تھا، بلکہ اپنے دل کو اپنے مولا سے جوڑنے کا نام تھا. دعا ہے میرے اللہ یہ حاضری قبول فرمانا اور ہم سب کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق ملے. کچھ راستے منزل نہیں، روح کا سکون ہوتے ہیں جو پوری زندگی یاد رہ جاتے ہیں. اور یہیں پہ ولاگ بھی اینڈ ہوتا ہے.